البتہ جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں بتا دینا جو قرآن سے باہر حدیث پاک میں ہیں، اس کا تو ثبوت ہے۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف کی مشہور حدیث جبریل اس پر دال ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور بخاری شریف کے اندر اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم لوگ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے علاوہ اور صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اسی دوران ایک صاحب آئے، بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ صاحب جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد کیا میں آ سکتا ہوں؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے صفحے چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہو کوئی بدو آدمی ہے جنہیں آداب اللہ کے رسول علیہ السلام کے آداب سے واقفیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قریب آ جاؤ، آپ نے فرمایا ہاں، کہتے اور قریب آ جاؤں، کہا ہاں۔ تو بہرحال جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور ان کے بال انتہائی کالے تھے، ان کے اوپر سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا ہی نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ بلکہ مدینہ طیبہ اس وقت چھوٹا سا تھا۔ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ النبی پڑا اور پھر اختصار کے لیے المدینہ کہہ دیا گیا۔ کتابوں میں کہیں بھی اگر المدینہ الف لام کے ساتھ ہو تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شہری ہوگا، لیکن بغیر الف لام کے مدینتن تو مدینہ کے معنی شہر، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن اگر الف لام ہو تو اس سے مراد مدینہ طیبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام طابہ بھی رکھا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو طابہ کہا ہے، سراپا پاکیزہ پاک۔ بہرحال کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے، دھلے ہوئے تھے اور بال انتہائی کالے تھے، بالکل یعنی گویا نوجوان آدمی تھے، اور ان کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے کیونکہ ریتیلی زمین، گرد و غبار۔ اڑنے کے بعد اس طرح کے لباس سے انسان آ جائے اور وہ بھی کہ کوئی پہچانتا نہ ہو، اس کے معنی کوئی باہر سے آیا ہے، باہر سے آنے والے کے کپڑے اس طرح سفید ہوں، سفر کا اثر نہ ہو، یہ ذرا حیرت کی بات تھی۔ کہہ رہے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، مدینہ چھوٹا سا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، دوسرا پڑوسی بیمار بھی ہوتا ہے، ہاسپٹل میں بھی جاتا ہے، کبھی مر جاتا ہے تو ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا۔ سچی بات یہ ہے تواصل کے اندر، تواصل اجتماعی کے اندر انتہائی کوتاہی ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سفر کے آثار نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا۔ راضی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا تاکہ اپنے آپ کو زیادہ چھپا سکیں، یعنی یہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے۔
اور اگر مطلب یہ ہو کہ اپنی ران پر، تو اس کے معنی شاگرد جس طرح سے استاد کے سامنے باادب ہو کے بیٹھتا ہے، اس طرح جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، لیکن راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا تھا تاکہ اپنے آپ کو زیادہ چھپا سکیں۔ اسی دوران فرماتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اے محمد، بعض روایت کے اندر یا رسول اللہ ہے لیکن اس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کی بتا، برکت اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کی پوچھنے پر، اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اور ان کا تعلق اعضاء سے ہے۔ زبان سے آپ کہیں گے، نماز پڑھیں گے، آپ جوارح کا استعمال کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو بھی اپنا مال نکال کے، حج کریں گے تو بھی آپ پیسہ بھی خرچ کریں گے اور جائیں گے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب کیا، اگر اس آدمی کو معلوم نہیں ہے پوچھتا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو تصدیق کیسے کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا؟ آگے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ایمان کیا ہے؟ یہاں مسلم شریف کی روایت میں پہلے جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا، لیکن بخاری شریف کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اسلام کے بارے میں۔ بہرحال آگے پیچھے جو بھی ہو، لیکن اسلام اور ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا پھر ہمیں بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر، اور اس بات پر کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک و حاکم ہے اور ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کیے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی مرضی سے مختلف شکلیں یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی آسمانی کتابوں پر۔ آسمانی کتابیں قرآن، تورات، زبور، انجیل یہ بھی ہیں، صحیف ابراہیم کی، تو ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ایمان ہی اجمالی ایمان، یعنی ہم ایمان لائیں یہ کتابیں آسمان سے اتری تھیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں، جب تک ان کے اندر تحریف اور تبدیل نہیں ہوئی تب تک یہ 100% برحق تھی، لیکن یہود و نصارا نے ان کے اندر تبدیلیاں کر ڈالی، تحریف کر ڈالی، تو ہم ایمان لائیں گے کہ کتابیں آسمانی ہیں لیکن ان میں وہی باتیں سچ ہیں جو قرآن کے موافق ہیں اور قرآن کے خلاف نہیں ہیں، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، ہم 100% اس کے احکامات پر ایمان لائیں گے۔ تو ورسولی اور اللہ کے رسولوں پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ رب العالمین کا پیغام انہوں نے اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا۔ والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے، تو وہ یوم الآخر ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ بظاہر اللہ رب العالمین جو بھی تقدیر کرتا ہے بہتر، لیکن یہ کہ انسان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے کبھی تقدیر اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہر حال میں اسے تقدیر پر ایمان لانا ہے۔
کہتے ہیں صدقتا، جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں فاخبرنی عن الاحسان، بتاؤ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ گویا اس لیے کہا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش تو کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، اس دنیا کے اندر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور اگر تم تجربہ کرنا چاہو تو فلاں پہاڑ کی طرف دیکھو، اللہ رب العالمین نے تجلی نازل کی، فرمایا اگر یہ پہاڑ ثابت قدم رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنا جلوہ اس پہاڑ کے اوپر نازل کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لیکن جنت میں انشاءاللہ مومنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں سے زیادہ لذت آمیز ہوگا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ انسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اتنا پختہ یقین نہ ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس عبادت سے مراد خالی نماز نہیں ہے، جو بھی کام آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ ہے مطلب کأنک تراہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ بندوں کو اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے، نماز بھی اللہ کے لیے ہو اور زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر اتنا پختہ یقین نہ ہو تو کم سے کم یہ تو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا پھر آخری سوال تھا فاخبرنی عن الساعہ، ہمیں قیامت کے بارے میں بتا دیجیے، قیامت کب آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ابتداء آخرین سے لے کر قیامت تک، بلکہ میدان محشر میں کیا ہوگا، جن لوگ جنت و جہنم میں جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان ساری باتوں کو جانتے تھے۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد مسروق تابعی سے فرماتی ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا یا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے بتائیے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی۔ اور صحابہ کرام ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عربی ہے، بدو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے، لیکن لگتا ہے کچھ پڑھا لکھا ہے، اس لیے وہ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آسمان سے جو خبریں آتی تھی وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی، اور جب جبریل علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی تو مجھے کہاں سے معلوم قیامت کب آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور قیامت کب آئے گی کیسے آئے گی، وقت آنے پر بھی اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ من مسئول عنہا بعالم من السائل، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔
تو جبریل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کی بہت ساری تعویلیں اور اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ آخری زمانے میں لونڈیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور لونڈی سے اگر اس کے سید نے مالک نے اپنا جنسی تعلقات قائم کر لیا ہے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھلے اس ماں سے لونڈی سے پیدا ہوا ہے لیکن باپ کی نسبت سے اس لونڈی کا وہ مالک ہوگا۔ یہ مطلب لونڈیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پتہ نہیں ہوگا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی ماں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بعد مالدار ہو جائے اور اس کی ماں ہی اس کی لونڈی بن کے آ جائے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور وہ زمانہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، حفاظ حافی جس کے پیروں میں جوتے نہ ہوں، عورات جو ننگے ہوں، عالہ جو فقیر نادار ہوں، رعاشا بکریاں چرانے والے یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہوں، فخر و بہار۔ اور زمانہ آ گیا ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے مگر قرض لے کر کے بلڈنگیں بناتے ہیں، اور سودی قرض لیا ہے، کرایہ دار بھی نہیں مل رہا ہے، کوئی خریدتا بھی نہیں ہے، اور مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ قال ثم انطلق، کہتے ہیں پھر وہ چلے گئے، تو صاحب اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات کر کے چلے گئے۔ فلبثت ملیا، میں بہت دیر تک ٹھہرا رہا۔ بعض روایت کا در ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے 2-1 دن کے بعد بتایا، اور بعض روایات کے اندر جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے ذرا ان کو بلاؤ تو صحیح۔ صحابہ کرام دوڑے تو کہاں نظر آئیں گے، نبی علیہ السلام پھر چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، اللہ اور رسول عالم۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد کبھی بھی کسی صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب بہتر جانے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کہتے تھے، کہتے ہیں فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل علیہ السلام کے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اسلام کی جو ارکان ہیں، ایمان کی جو ارکان ہیں، احسان کا معنی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب کو دین کہا۔ تو دین یہ ہے کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کریں، یہی ہے اصلی ایمان۔ تو یہ اس روایت کے اندر جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا ثابت ہے، اور حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف